کی کور دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے جو میں یہاں آسٹریلیا میں دیکھتی ہوں. ہر کوئی جاتا ہے اپنی اپنی فیوریٹ پارٹی کو ووٹ دے دیتا ہے یا اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتا ہے. ٹھیک دے دیا, اس کے جیسے وہ ووٹ دے کر نکلتا ہے نا تو وہ آسٹریلین بن جاتا ہے. وہ پی ٹی آئی کا, پیپل پارٹی کا یا نیو لیگ کا وہ نہیں رہتا ووٹر, وہ آسٹریلین بن جاتا ہے. اب اگر اس کی اپنی بھی حکومت آ گئی ہے نا, جیسے کہ لیبر کی اگر آ گئی ہے حکومت, تو اگر لیبر نے اپنے منشور سے ادھر ادھر گئی ہے نا تو اس کا اپنا ہی ووٹر جو ہے نا وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ میں لیبر کا حامی تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں آسٹریلین ہوں, میں نے اپنے آسٹریلیا کی بیٹرمنٹ کے لیے اس بندے کو چن کے وہاں بھیجا تھا اسمبلی میں, اس نے کیا کیا میرے ساتھ. وہ اس سے کوسچن کرتا ہے, وہ اس سے کوسچن کرتا ہے پھر. ٹھیک, اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم تو شخصیتوں کے پارٹیوں کے پجاری ہیں, ہم پاکستان کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں اچھا جی میری نون لیگ کو کچھ ہو گیا, میری پی ٹی آئی کو کچھ ہو گیا, میری پی 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 کو کچھ ہو گیا. نہیں, جب آپ نے ایک دفعہ اپنا ووٹ کا حق یوز کر دیا, وہ آپ نے پاکستان کی بیٹرمنٹ اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے یوز کیا, اس کے بعد فوراً آپ ایک محب وطن پاکستانی بن جائے. وہ کہتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے تھے کہ اپنے باپ کے لیے کہتے ہیں کہ جی کھاؤ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو جو ہے وہ شیر کی آنکھ سے, وہ والا حساب ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے کوئی غلط کام کیا اس پاکستان کے لیے. ٹھیک, اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ یہ جو سلمان شہباز جو آیا ہے واپس, یہ ایکچولی میں اس لیے آیا ہے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ یہ جب ہمارا جو یہ پرائم منسٹر, پتہ نہیں کیا کہوں اس کو میں, پرائم منسٹر جب یہ گیا تھا شہباز شریف ادھر ٹرکی, تو یہ وہاں پہ سلمان شہباز بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. جب اس کی اردگان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ لوگ سولر پینلز کے جو تھا وہ کر کے آئے ہیں ڈیل. تو جو وہ ڈیل پاکستان کی نہیں ہوئی, وہ ان کا بزنس ہے, اس کا سلمان شہباز کا. اب جو اس کو یہاں پہ اتنی زور و شور سے بلایا گیا ہے نا, وہ اس لیے بلایا گیا ہے. تو مطلب وہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگ سوچو کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب وہ تھی مریم نواز, اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہاں سے منگوائے تھے کمپنی کے لیے, وہ اتنے جوتے پڑ رہے ہیں عوام سے, ان کے اندر شرم حیا بالکل نہیں ہے. انڈیا سے جب اس نے اپنے وہ منگوائے, اور یہ جو آیا تو شیرین یہ بتائے نا کہ یہ جہاز بھیج کر اسحاق ڈار کو کس نے منگوایا ہے, یہ بھی بتائیں نا ذرا. وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا, یہ سارے کچے چٹھے ملے جلے ہیں نا, یہ سارے ملے جلے ہوئے ہیں. آپ کی آرمی نے ان کو بلوایا ہے, نہیں ملوایا بالکل. یہ آپ کی آرمی ہے, یہ آپ کے محافظ ہیں. پھر وہی یہ تو آپ میں کو کہہ رہی ہوں, کس طرح سے کاٹ رہے ہیں, نوچ رہے ہیں. یہ کیوں, مطلب یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عوام جو ہے ہم سوئے میں, ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں. ہم ابھی بھی کہتے ہیں, کبھی غازی بن کر آتے ہیں, کبھی ہمیں پرچم میں لپٹے ہیں. دریاؤں میں یہ جو ہے تو پانی منہ گھسا کر ہمارے لیے ساری عمر انہوں نے ایکٹنگ کی ہے, اور جذباتیت کے نغمے بنا کر ہمیں دیتے رہے ہیں کہ دیکھو ذرا ہم ایسی جانیں دے رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ میں جتنے اپنے ملی نغمے میں دیکھتی ہوں نا, تو مجھے ایسے جب میں وہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے اس کے سامنے نا ارشد شہید کی تصویر آتی, ان کی نہیں آتی, ان کی شکل نہیں آتی سامنے. مجھے میرے ذہن میں عاصم صفاتی آتا ہے, میرے ذہن میں عمران خان کے اوپر گولیاں لگی بھی آتی ہیں. تو مطلب یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں لوگوں سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی, میں لوگوں سے مراد بات کر رہی ہوں جو ہماری پبلک ہے. ان کو کب عقل آئے گی, یہ کب پاکستانی بن کر سوچیں گے؟ بس شیرین عقل نہیں آئے گی تو اسی طرح غرق ہوتے رہیں گے, یہی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اور صحیح ٹارگٹ پہ نہیں جائیں گے. وکی آپ بات کریں, پھر شاید آپ کے پاس وقت نہ ہو, آپ جلدی چلے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ارم, معافی چاہتا ہوں, میں اصل میں جاب پہ ہوں, آپ کی گفتگو میں بڑے غور سے توجہ سے سن رہا ہوں. ابھی یہ اپنا تاریخ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی, تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں تاریخ جو ہے بہت مسخ کر کے پیش کی گئی ہے. تاریخ جو ہے ہمیں
صحیح طور پر پیش نہیں کی گئی، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے اوورآل، اور ہمارا جو میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، حمود الرحمان کمیشن ہے، ان سے پہلے یہ تو پوچھے کہ ہمارا ملک ٹوٹا کیوں، کون کون لوگ تھے، وہ حمود الرحمان کمیشن یا رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ تو اس طرح کی بہت سارے قصے ہیں۔ 2 مئی کا واقعہ، کس طرح امریکنز ہمارے ملک میں گھسے، میاں چنو میں میزائل کیسے، اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہے۔ یہ نغمے اور ملی ترانے پیش کر کر کے ہمیں جو ہے مطمئن کرتے رہے، 5-5 3-3 2-2 کروڑ روپے کے نغمے گواتے رہے ہیں۔ یہ اس طرح قومیں نہیں بنتی ہیں۔ یہ بالکل کل رات کو بھی وہ حیدر مہدی کا جو وی لاگ ہے، آپ پلیز، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے اس کا سنیں۔ وہ وی لاگ 38 منٹ کا وی لاگ ہے، وہ آلموسٹ ایوری ڈے دوسرے تیسرے دن وی لاگ کرتا ہے۔ وہ فوج کا بندہ ہے، میجر عادل فوج کا بندہ ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کی ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جو ابھی یہ جو کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اگر اس قوم کو ابھی عقل نہیں آتی کہ فوج کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کے پارلیمنٹ میں فوج گھسی ہوئی ہو، آپ کی جوڈیشری میں فوج گھسی ہوئی ہو، آپ کی بیوروکریسی میں فوج گھسی ہوئی ہو، آپ کی پالیٹکس میں فوج گھسی ہوئی ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے حق کے لیے کوئی بات نہیں کرو گے کہ بھائی بیک آف کرو، جاؤ اپنے بیرکس میں جاؤ، جا کے پہرے دو، جو تمہارا کام ہے، جس کے لیے تمہیں بھرتی کیا گیا۔ ایڈیٹس، تم نے پاکستان کو جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا 8 مہینوں میں، الو کے پٹھو۔ یہ عوام اور یہ نوجوان اگر یہ سوال نہیں کرتے نا، تو ان سے بڑا منافق کوئی بھی نہیں ہے۔ مولانا اسرار، ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے منافق قوم پاکستانی ہے۔ خدا کی قسم بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ۔ منافق ہیں ہم لوگ، نسل در نسل منافق ہیں ہم لوگ۔ یہ منافقت بند کرو، جائز تحقیقات کرو، آپ دیکھو غلط کو غلط کو۔ فوج ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، بہت شکریہ وکی صاحب۔ آپ کا نام وکی ہے اوریجنل؟ جی بھائی، کی ہے۔ اچھا، میں آپ سے مطلب منافق ہم بالکل نہیں ہے۔ یہی رونا آپ لوگ ابھی جاگے ہو نا، آپ لوگ سوئے تھے، ہم لوگ تو کب سے مطلب 18-19 سال سے یہی رونا رو رہا ہے۔ تو ابھی آپ آج نیند سے اٹھا اور آپ پورا قوم کو بولتا ہے، پھر آپ نے الفاظ واپس لے لے، ٹھیک ہے؟ پورا قوم کو نہ عمر بھائی 10 آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، معافی اس لیے مانگے کیونکہ آپ خود پورا قوم کو نہ بولے، ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہے۔ یہی چاہتے ہیں عمر بھائی۔ بات دراصل یہ ہو جاتی ہے نا، اب تو جب میں بھی بات کرتی ہوں نا، میں بھی جب بات کرتی ہوں تو میں بھی یہ کہتی ہوں ہم بزدل ہیں، ہم منافق ہیں، ہم یہ ہیں۔ تو یہ تو ایک بات نہیں، ارم معذرت کے ساتھ جی آپ اگر کہیں گے تو مطلب ہم تو پہلے سے ہی رونا رو رہا تھا تقریباً کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ ابھی آپ اگر ہم نے تو نہیں چلے گی نا کہ ایک دوسرے کے الفاظ ایک دوسرے کو کہیں کہ اس الفاظ کو اپناؤ، یہ تو بات نہیں ہوگی نا، نہیں چلے گا۔ وہ اگر ابھی نیند سے اٹھا پہلے تو چلو میں ایک ہم بھی نیند سے بھی اٹھے ہیں نا عمر، ہم بھی تو نیند سے، میں بھی نیند سے بھی اٹھی ہوں نا۔ نہیں، آپ پورا قوم کو سنو میری بات، میں ایک بات بتاؤں۔ دیکھو، جب وہاں پر ڈرون یا جٹ F-16 یا 17 سے بمباری ہو رہا تھا اور گھروں میں عورتیں اور بچوں کو شہید کرواتا تھا، تو وہاں پر میں آپ کی مطلب سمجھ گئی ہوں۔ عمر بھائی اسی بات کی آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ عمر بھائی اسی بات کی معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی منافق ہیں، غفلت میں تھے بھائی، غفلت میں تھے ہم۔ لیکن جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بولیں گے اس طرح سے۔ اب دیکھیں، میری بھی منافقت ہوگی کہ جو بات میرے الفاظ ہیں، میرے جذبات ہیں، اور وکی کو آپ نے اس طرح کہا ہے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ میں منافق ہوں گی نا کہ نہیں چلو اس کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بھی یہی الفاظ ہیں، میں بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ منافقت ہم کرتے رہے ہیں، اور میں بھی منافق ہوں۔ ایک منٹ ٹھہرے ذرا عمر بھائی، دیکھیں یہ بات ہوتی ہے اشاراتاً۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے دور میں نا ایک بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو جبریل کو نیچے بھیجا گیا
تو واپس جبرائیل علیہ السلام واپس یہ اللہ کے پاس گیا، اللہ وہاں پہ تو ایک تیرا ایسا برگزیدہ بندہ ہے کہ جو آنکھ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اسے نیچے رکھو اور بستی کو اس کے اوپر اوندا مار دو۔ اس بندے میں اتنی غیرت نہیں جاگ رہی کہ یہ اللہ کے نام کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور یہ باہر نکل کے بتا نہیں رہا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اشارات، اور ان چیزوں کو لے کے ہم نے آپس میں، جیسے ارم کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپس میں ان چیزوں کو لے کے مسائل نہیں بنانے، ہم موٹیویشن کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم یہ جو سسٹم کے ساتھ ہم نے پنگا لیا ہوا ہے، ہم اس سسٹم کو کڑا جواب دے سکے کہ ہم اس دن جو اگر اللہ کرے کہ ویسے تو میں اگر جیسے وکی نے ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو کوٹ کیا، تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک اور کوٹیشن بھی یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ان الیکشنز کے ذریعے کوئی بھی تبدیلی نہیں آ پائے گی، یہاں پہ جب بھی تبدیلی آئے گی آپ نے باہر نکل کے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہونا، تو تب یہ تبدیلی آئے گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں ان کا کاؤنٹر کرنا ہے، پڑھنا ہے، ہمیں کھڑے ہونا پڑنا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سسٹم کو چینج کریں۔ اگر اس سسٹم کو چینج کرنا ہے تو ہم جو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں سے کالی بھیڑوں کو اٹھا کے باہر نکالنا پڑے گا، تو تب ہم یہ جو ہے نا اس کے اوپر اوور کم کر سکیں گے۔ ادروائز ہمارے حالات یہ ہے کہ یہ ہمیں اکیلا کر کے ماریں گے، اور اگر ہم لفظوں میں الجھ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ انہوں نے ایک طرف مجھے یہ کہہ دینا کہ اس نے یار یہ لفظ کیوں کہہ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جیسے کل سلیمان بھائی نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، اس میں بھی ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اچھا وقت اور اچھا طریقہ کے لیے ہمیں بحث کرنی چاہیے۔ ہماری بحث جو ہو وہ ایک پازیٹیو جو ہے نا اس کے لیے ہو، تعمیری ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں ہم الجھ کے اپنا مقصد کو ہم بھول جائیں۔ تھینک یو جی۔ ہاں جی، میرا بالکل وکی بھائی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ ابھی دیکھیں میرے ٹائم لائن کے اوپر اگر چیک کرے، 3 دن پہلے بند میں وہ جو چلرے والے ہیں ہمارے، وہ جو مطلب سونا بیچتے، تو وہاں سے میران شاہ میں ان لوگوں کے اپنے دکان تھے، تو وہاں 3 آدمی اپنے دکانوں سے اٹھایا اور رات کو کدھر پھینکا اور مطلب مروایا۔ ابھی بھی وہاں پر دھرنا جاری ہے۔ تو باقی مطلب اسی طرح سوات میں بھی ہوا، بلوچستان ابھی مجھے اچھا یہ جو رات کو جو اٹیک ہو چکا ہے ادھر بلوچستان میں، اس کو مجھے واٹس ایپ میسج آئے کہ وہ لوگ افغانستان والوں نے ادھر یہ کوئٹہ والوں کو میسج کیا کہ یہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کسی کا واٹس ایپ نمبر ہے تو وہ مجھے بھیج دے، ڈی ایم کر دے تاکہ میں اس کو بھیج دوں کہ یہ ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ یہ مائک کس کا اوپن ہے؟ چودھری صاحب اپنا مائک بند کیجیے پلیز۔ تو یہ کیوں کروا رہا ہے؟ ہم لوگ یہی تو بولتے ہیں تقریباً 18-19 سال سے کہ پلیز یہ باقی جو ہو نا وہ آپ لوگ بھی اٹھے، صحیح ہے نا؟ ابھی تو ہم لوگوں کو اتنا کریش کیا کہ پورے گاروں کو خالی کیا، تو ابھی بھی میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اگر ابھی ہمارے لوگ نکلے تو آپ 2 دن پہلے چیک کرے تو کوئی آواز نہیں نکلتا۔ کتنا مطلب ہے ہمارے تو گلے پڑ گئے یہ کہنے پر، پھر بھی کچھ لوگ ہوتے وہ بولتے کہ آپ لوگ غدار وطن ہو، پہلے بھی ہم تھے اور ابھی بھی بولتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو موترف ہیں اس چیز کے کہ خیبر پختونخوا سب سے آگے رہتا ہے۔ جو یہ چیزیں ہیں ہمیں یہ چیز بالکل پتہ ہے۔ آپ اس چیز کو پرسنلی نہ لے کے جایا کریں۔ آپ دیکھیں آپ سپیس کر رہے ہیں، آپ کو فراخ دل ہونا چاہیے، آپ کو ان بندوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ان بندوں کو یہ چیزیں جو ہے نا، جس وقت ہم
وہ جو ہے نا تانے کی شکل میں دینا شروع کر دیں گے نا، اس وقت ہم موٹیویشن نہیں کر سکیں گے. دیکھیں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے اوپر سہ کر بھی جو ہے نا ہمیں بتانی پڑتی ہیں کہ یار یہ ایسے نہیں ہے، ہم اگر ایسے چلیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو میرا خیال ہے ہاتھ بہت زیادہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو میاں صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ارم کس نے پہلا انٹر کیا؟ عمر مجھ کو تو میرا خیال میں چودھری صاحب تھے، انہوں نے کھڑا کیا تھا، اس کے بعد راؤل یا فاطمہ نے کھڑا. خود بتائیں بھائی، مجھ کو بھول گیا. فاطمہ بتائیں. السلام علیکم جی. میرا ہاتھ تھا میم شیریں کے بعد میرا ہینڈ ریز تھا. جی آن اے ویری لائٹر نوٹ ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرا ہینڈ ریز تھا اور یہاں پر 2 بندوں نے میری باری پہ بات کی، اور نہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. پتہ ہے میرا ہمارے جو اپنا ہے نا اسپیس، ادھر نا میرا بڑا روب ہے، ادھر میری کوئی سنتا نہیں ہے. چلو ماشاءاللہ بہت زبردست روب ہے ادھر میرے نا، بتانے سے پہلے کوئی نہیں وہ کرتا، ہاتھ نہیں کھڑا. اور ڈنڈا پکڑنا کوئی ہے لیکن ادھر کا ذرا معاملات مختلف ہیں. پلیز فاطمہ بالکل جیسے ہماری اسپیس کے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے، اسی طرح سے ہمارے ملک کے حالات بھی اسی طرح آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے.